پولنگ کے دوران ہوائی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جناح اسپتال شاہد رسول کہتے ہیں فائرنگ سے جاں بحق شخص کی لاش اور 4 زخمیوں کو لایا جا چکا ہے۔ ہلاک شخص اور 4 زخمیوں کو گولیاں لگی ہیں۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے پرتشدد واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ کا عمل سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن بولے انہیں معلوم ہے کہ کن 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ 6 سے 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو پولیس گرفتار کرے گی۔ تو اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے ملک آفتاب موجود ہیں۔ ملک آفتاب کہیے گا لمحہ بلمحہ ہم ناظرین کو آگاہ کیے رکھے ہوئے ہیں، اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے؟ دیکھیں شیرین، اس وقت صورتحال اب بھی کشیدہ ہے اور لانڈی 6 میں جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں ایک شخص جو زخمی ہو گیا تھا وہ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جہاں بحق ہو گیا ہے اور اس کی شناخت جو ہے وہ باج طلب سیف الدین کے نام سے ہوئی ہے۔ لانڈی میں جو آج جنگی انتخابات تھے اس پر ہنگامہ کا سلسلہ جو ہے وہ دن بھر چلتا رہا اور 4 زخمیوں کو اب تک جو ہے وہ سول جناح ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، جس کی تصدیق جو ہے وہ ڈائریکٹر شاہد رسول نے کی ہے۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ، تمام جو کولنگی روڈ ہے اور جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر رینجرز کی نفری بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے گلیوں سے اچانک موٹر سائیکل سوار نکلتے ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈے اور سری ہوتے ہیں اور نعرہ بازی کرتے ہوئے وہ نکلتے ہیں اور مخالف جماعت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو صورتحال ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور جو بھی ہماری بات ہوئی ہے جس لوگ میں نے MQM پاکستان کے یا PSP کے یا تحریک لبیک کے، وہ تمام دوسری جماعتوں پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ ہمارے کارکنان زخمی ہوئے ہیں اور تمام کیمپوں میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سریے لگنے سے اور ڈنڈے لگنے سے زخمیوں کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ رینجرز کی نفری اب سے کچھ دیر پیکر یہاں پر بہت بڑی نفری یہاں پر پہنچی ہے اور پورا ایک گشت کانوائے جو تھا وہ توحید روڈ پر اس نے گشت کی ہے، لیکن ملک آفتاب ساتھ ہی رہیے گا۔ بیورو چیف کراچی امتیاز خان فرحان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ امتیاز خان فرحان صاحب، اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس کیا موصول ہو رہی ہے، کیا اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جس شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں ان کی شناخت ہو پائی ہے اور مزید کتنی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ تو کوشش کریں گے ایک بار پھر بیورو چیف کراچی سے رابطہ ہمارا بحال ہو۔ تازہ ترین صورتحال جیسے کہ ہمارے نمائندے ملک آفتاب میں آگاہ کر رہے تھے کہ صورتحال اب بھی کشیدہ بتائی جا رہی ہے اور کراچی کے ضمنی الیکشن میں شدید ہنگامہ آرائی پہلے دیکھنے میں آئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ہوائی فائرنگ ہوتی رہی۔ تو لانڈی نمبر 6 کے مناظر ہیں جو کہ اس وقت آپ نیوز 1 کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ضمنی الیکشن کے دوران فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، متعدد افراد زخمی ہوئے اور ڈائریکٹر جناح اسپتال شاہد رسول کا یہ بتانا ہے کہ 8 لاشوں 4 زخمیوں کو لایا جا چکا ہے، جبکہ ہلاک شخص اور 4 زخمیوں کو ابھی تک گولیاں لگی ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے پرتشدد واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ کا عمل سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ تو امتیاز خان فرحان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ امتیاز خان فرحان صاحب کہیے گا اب تک کیا اطلاعات آپ کے پاس موصول ہو رہی ہے، کتنی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں؟ دیکھیں گرفتاریوں کی تو ابھی تک جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس طرح کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن پولیس صورتحال پر قابو پانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ اور کیونکہ اب تک جو جناح اسپتال کے ذرائع نے جیسے ہمارے ناظرین کو پتا ہے کہ 4 انجرڈ کی کنفرمیشن کی ہے وہاں کے شاہد رسول صاحب نے، اور ایک سیف الدین نامی شخص ہے جو کہ جاں بحق ہوا ہے فائرنگ کے حوالے سے۔ اب اسی جگہ سے یہ لایا گیا ہے، اس لیے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو آپس میں جو جھگڑا ہوا ہے اس فائرنگ سے ہی یہ جاں بحق ہوئے ہے، لیکن ابھی تک جو گرفتاری کا ہے اس میں کوئی اس طرح کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ آج جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کاؤنٹنگ کے موقع پر مزید کہا ہے کہ رینجر اور پولیس کی ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق خود کنسرن شو کیا ہے کہ کاؤنٹنگ کے دوران کوئی پرابلم آ سکتی ہے اور کاؤنٹنگ کی اناؤنسمنٹ کے موقع پر بھی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت حلقہ 240 سے مختلف مقامات سے کشیدگی کی اطلاعات ہے اور تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے رہنما بھی حلقے میں علاقے میں ابھی موجود ہے، لیکن گرفتاریوں کا اس وقت ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کی فی الحال کنفرمیشن نہیں مل رہی، لیکن انجرڈ کی اور جو جاں بحق ہوئے وہ ہمیں جناح ہاسپٹل نے کنفرم کر دیا ہے۔ جی
صحیح. تو امتیاز خان فرحان صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں کہ صورتحال کیا انسائٹس اب تک معلوم ہو پائی ہے, اس حد تک کشیدگی کیسے دیکھنے میں آئی اور کیا موقف ہے جو کہ قائدین اپنا رہے ہیں دونوں پارٹیز کے؟ یہ تین کے درمیان جو ٹرائی پارٹی آپ کہیں تو اس میں این کیو ایم, ٹی ایل پی اور پی ایس پی کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے کارکنان کے درمیان ٹی ایل پی کے کہیں مقامات پر پی ایس پی کے ساتھ کلیش ہوا ہے اور کہیں پر این کیو ایم کے حوالے سے کیا ہے. لیکن جو انجرڈ آئے یہ سیف الدین کے حوالے سے پتہ نہیں لگا کہ ان کی ایفیلیشن کیا ہے, لیکن جو تین انجرڈ لائے گئے ہیں بنا ہاسپٹل میں اس کے لیے این کیو ایم کا کلیم ہے کہ وہ ان کے کارکنان ہیں, جبکہ پی ایس پی کے جو رہنما ہیں انیس قائم خانی کے بارے میں 1 سے 1.5 گھنٹے پہلے یہ بات تھی کہ ان کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی ہے, لیکن ان سے جب گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا فائرنگ ہوئی تھی چونکہ بلڈ پروف ان کی گاڑی تھی اس لیے وہ محفوظ رہے, وہ بھی اس میں سامنے آ گئے ہیں. باقی کشیدگی کا چونکہ جو ٹی ایل پی کے لیڈران ہیں وہ بھی حلقے میں موجود تھے اور دوسرے پی ایس پی کے اور ایم کیو ایم کے بھی جو رہنما موجود تھے, مگر جو انیس قائم خانی کا تھا وہ سامنے آ گیا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا, ان کی بلڈ پروف گاڑی تھی, لیکن کشیدگی موجود ہے ابھی بھی. صحیح. امتیاز خان فرحان صاحب بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے ساتھی رہیے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشیدگی اب بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. لانڈی نمبر 6 میں پولنگ کے دوران ہوائی فائرنگ سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں اور ڈائریکٹر جناح اسپتال شاہد رسول کا یہ بتانا ہے کہ فائرنگ سے جاں بحق شخص کی لاش 4 زخمیوں کو لایا جا چکا ہے. ہلاک شخص اور 4 زخمیوں کو گولیاں لگی ہیں. صوبائی الیکشن کمیشن نے پرتشدد واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ کا عمل سبوتاج کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کن 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے. 6 سے 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے. وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن یہ بتا رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو پولیس گرفتار کرے گی. اسی پہ بات کریں گے. طلعت حسین ہمارے نمائندے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طلعت, آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں, کتنی گرفتاریاں اب تک عمل میں لائی گئی ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی بالکل اس وقت علاقے میں کشیدگی بہت زیادہ ہے. رینجرز پولیس کی باری نفری جو ہے وہ علاقے میں پہنچا دی گئی ہے. کراچی پولیس چیف کا یہ کہنا ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہیں. جو کاروبار بند کروایا گیا تھا اس کو بھی کھلوا دیا گیا ہے, وہ کاروبار بھی لوگوں نے کھول دیا. ساتھ ہی ساتھ اگر گرفتاری کی بات کی جائے تو ابھی تک کسی کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی, تاہم لوگوں کو حراست میں لیا جائے. گرفتاری اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو لے جایا جائے, اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی جائے تو لوگوں کو حراست میں لیا گیا. بعض لوگوں کو اس سے پوچھ گچھ کے بعد پولیس نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے. تاہم دوسری جانب جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں تو وہ جب علاقے میں پہنچے ہیں تو اس کے بعد زیادہ کشیدگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. جو ایک مذہبی جو جماعت ہے اس کے جو سربراہ جب وہ وہاں پہنچے تو علاقے میں NA 240 میں پہنچے تو وہاں اس کے بعد سے زیادہ ان کے کارکنان جو تھے وہ ان کو دیکھ کر انہوں نے نعرے بازی کی. مشکل ہے اس کے جو زخمی کارکنان تھے جب انہوں نے پتہ چلا تو ان کے لیے وہ ہاسپٹل پہنچے. کوئی 11 کے قریب جو زخمی ہیں ان کی اطلاعات ہیں, تاہم ایک شخص کی ہلاکت کی بھی اب تک تصدیق جو ہے وہ ہاسپٹل ذرائع نے کر دی ہے. تو علاقے میں ابھی بھی کشیدگی اس وقت ہے. رزلٹ جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اور رینجر جو ہے جس طرح بھی انہوں نے حالات نارمل کیے ہیں کیا وہ ان کو اسی طرح سے رکھ سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کا جو واقعہ 5 بجے سے قبل کا جو تھا اس وقت تو علاقہ جو تھا وہ میدان جنگ بنا ہوا تھا. بالکل اسٹریٹ فائر ایک دوسرے کے اوپر کیے جا رہے تھے. لوگوں نے بھگدڑ مچ گئی تھی, لوگوں نے اپنی جانیں بڑی مشکل سے بچائی تھی. بات جو پولنگ اسٹیشن کا عملہ تھا وہ بھی پولنگ اسٹیشن چھوڑ کر وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے تھے. لوگوں نے پولنگ اسٹیشن کے اندر گھس کر جو بیلٹ بکس تھے وہ توڑ پھوڑ کر دی تھی. جو اپنے جو ووٹر اندر جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی وہاں سے بھاگ کر جانے جو ہے تو وہ بچائی. تو اس طرح اب حالات جو ہے اس وقت کنٹرول میں ہے. جی تو صوبائی الیکشن کمشنر کا کیا موقف سامنے آ پایا ہے اس تمام تر کشیدہ صورتحال پر؟ الیکشن کمیشن نے رابطہ کر کے پولیس اور رینجرز کے حوالے سے کہا کہ فوری طور پر یہ پہنچے علاقے میں امن و امان کے جو صورتحال ہے اس کو یقینی بنائیں. تو فوری طور پر جو پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو جب علاقے میں پہنچی ہے تو اس کے بعد حالات جو ہے اس وقت کنٹرول میں ہے.
تاہم پہلے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے پہلے جب فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد تو حالات جو ہے تو وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے. اب صورتحال پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے. جی اچھا طلعت، سیکیورٹی کافی سخت تھی لانڈی نمبر 6 کے، تھوڑے سے اس علاقے کے انسائٹس کے بارے میں بتائیے گا، کیا اطلاعات آپ تک موصول ہو رہی ہیں، کیسے یہ کشیدہ صورتحال اس نوعیت تک، اس نہج تک پہنچی ہے؟ دیکھیے الیکشن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو کہیں کسی کا نام اس میں درج نہ ہو اور کسی کا پرچی نہ ہو تو اس کے بعد جو لوگ یہاں سیاسی جماعتوں کے کارکن ہوتے ہیں ان میں کچھ تو یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ووٹ اپنا جو کاسٹ کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے بعد یہیں سے کشیدگی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. وہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر اس پہ اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اس وقت علاقے میں ہیں. جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے، جس طرح ڈنڈوں کا استعمال ہوا ہے، پتھروں ہوا ہے، تو پھر اسی طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی ہار رہی ہوتی ہے تو وہ بھی پھر اس چیز کا وہ اس میں ان کو غصہ ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جیت رہی، تو اس سے بھی کشیدگی کا ماحول جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تاہم ابھی تک تو کوئی چیز واضح نہیں ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اکثریت میں جائے گی، کون سی پارٹی جو ہے وہ پیچھے، کیونکہ ابھی رزلٹ جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ آنا جو شروع ہوئے ہیں. 8 سے 10 پولنگ جو اسٹیشن ہیں ان کے جو رزلٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تاہم تھوڑی جس طرح کے ابھی حالات ہوئے ہیں، جس طرح سے یہ فائرنگ ہوئی ہے، جس طرح علاقے میں بھی کشیدگی ہے، تو لگتا ہے کہ جب رزلٹ سامنے آئیں گے تو جن جماعتوں کے درمیان جو ہے ان میں اگر کوئی جماعت اکثریت میں جاتی ہے جو ہارنے والی ہے تو شاید اس کی طرف سے دوبارہ اس طرح کے جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکے. تاہم اس وقت جو ہے رینجرز اور پولیس کی باری نفری پہنچ چکی ہے، انہوں نے امن و امان کی صورتحال جو اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تاہم ابھی جو تمام لوگ ہیں جو پارٹی کے کارکنان ہیں وہ ان کی اب اس وقت نظریں جو ہے وہ صرف اور صرف رزلٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ زیادہ رزلٹ جو ہے وہ حاصل کیے جائیں اور پتہ چل سکے کون سی پارٹی جو ہے وہ جیت رہی ہے. جی طلعت ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال بھی حاصل کریں گے. اس وقت ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے NA-240 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے نیوز 1 سے خصوصی گفتگو کی، اور اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا ناظرین کو سنواتے ہیں. دیکھیں یہ کئی دنوں سے جو ہے صورتحال اس طرح کی خاص طور سے پی ایس پی کی جانب سے یہ کریٹ کی گئی ہے کہ اشتعال پھیلایا جا رہا ہے. پہلے ان کا ٹی ایل پی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور انہوں نے ہمارے کیمپوں کے اوپر بھی آ کے اشتعال انگیزی کی اور نعرے بازی، یہ سب کچھ ہم نے بڑا تحمل سے برداشت سے جو ہے وہ کام لیا ہے اور ہم کہیں پر بھی کوئی بدامنی نہیں چاہ رہے. لیکن آج یہ تقریباً 2-3 گھنٹوں سے یہ صورتحال ہوئی ہے کہ خاص طور سے UC 20, UC 23 اور UC 24 کے اندر پی ایس پی بھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے خاصی پرتشدد جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور اب تک ہمارے یہاں پر کیمپ پہ تقریباً کوئی 5-6 ساتھی جو ہے جن کے بری طرح سے سر پھٹے ہوئے ہیں، ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، سروں کو پھاڑا گیا ہے. ان کو ہم نے ابھی ہسپتال بھیجا ہے، سب کو ان کی سب کی میڈیکل جو رپورٹ بنتی ہے وہ بنوائیں گے. اور کئی پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بلڈنگوں میں ٹی ایل پی کے لوگوں نے آ کے باقاعدہ اپنے تالے لگا دیے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کہ وہاں پر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم نے رابطہ کیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی کہ فوری طور پر وہ ان جگہوں پر پہنچیں اور اپنی نفری بھیجیں، تاکہ یہ جو انہوں نے بدترین تشدد کر رہے ہیں تو اس کو کسی طرح. تو ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے NA-240 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے نیوز 1 سے خصوصی گفتگو کی، جو کہ ہمارے ناظرین نے ملاحظہ کی. کورنگی کے حلقہ NA-240 میں ضمنی الیکشن میں مختلف پولنگ اسٹیشنز پر تشدد کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے. سیاسی جماعتوں کے کارکنان آپس میں گتھ مگتھا رہے اور ابھی بھی شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے ملک آفتاب حسین اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال کے لیے بات کر لیتے ہیں. ملک آفتاب، اس وقت کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے NA-240 میں، کہ جہاں پر آج جیسے ہی انتخابی مہم ختم ہوئی اس سے قبل بھی جو ہے وہ علاقے میں صورتحال کشیدہ تھی، لیکن بہت زیادہ جو ہے حالات کشیدہ ہو گئے. اس میں مزید زخمی ہو کر ہاسپٹل لے جائے گئے ہیں. میں موجود ہوں اس وقت میں جو ایم کیو ایم پاکستان کا جو مرکزی کیمپ تھا
हमारे साथ मौजूद हैं नैयर रज़ा, जो चेयरमैन भी रहे हैं करंगी के, और उस हवाले से इनकी काफ़ी इलाके के हवाले से, सियासी हवाले से भी काफ़ी की गई है। नैयर भी क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन में और ज़मीनी इंतखाबात में अचानक ये जो मामला ख़राब हुआ? देखें, सुबह से पुरअमन बिल्कुल माहौल था। ये भी 2 और 3 मई के बाद जो है ना प्रॉब्लम शुरू हुआ है, और इसके अंदर तहरीक लब्बैक के लोगों ने हमारे साथियों को जो है मारपीट हुई है, हमारे साथी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्ना हॉस्पिटल उनको लेके जाया गया है। इसके अलावा PSP के लोगों ने भी हमारे साथियों पे तशद्दुद किया है। तो ये लांडी के अंदर पहले हुआ है, उसके बाद फिर ये बढ़ता बढ़ता कोरंगी में भी आया है। अब ये हो ये रहा है कि जितने पोलिंग स्टेशन हैं उसके बाहर जो है वो रश लगना शुरू हुआ है, वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों का, और वहाँ पे ये सिचुएशन जो है ना ख़राब होती जा रही है। तो मैं जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें और वहाँ पे आके इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करें। आपकी कोई बात हुई है सर इसके अलावा काम से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पुलिस तो मौजूद है लेकिन रेंजर्स की थोड़ी? जी बिल्कुल, हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन वो राब्ते में, पाकिस्तान रेंजर्स के भी, पाकिस्तान पुलिस के भी, और सिंध पुलिस से भी राब्ते में, और वो आए भी हैं और उस पर वो कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह करना चाहिए वैसा हमें नज़र नहीं आ रहा है इस तरह अभी तक। बिल्कुल नैयर साहब का कहना था कि जिस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए थे वैसे नज़र नहीं आ रहे, और MKM पाकिस्तान की जानिब से सिंध पुलिस के आला अफसरान समेत रेंजर्स आला हुकाम से भी रब्ता किया जा रहा है ताकि जो है इस जो मौजूदा सूरत हाल है इसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। सही, तो 2 से 3 बजे के बाद सूरत हाल काफ़ी कशीदा अब देखने में आई। मलिक आफ्ताब हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, जो कि वहाँ मौजूद जो शहरी थे उनसे भी बात कर रहे थे, और उनके हवाले से उन्होंने कहा कि 2-3 बजे बाद कशीदा सूरत हाल मज़ीद होने लगी और लाठी चार्ज किया गया। तो लांडी नंबर 6 में पोलिंग के दौरान हवाई फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हुआ, मुतादिद ज़ख्मी हुए, और डायरेक्टर जिला अस्पताल शाहिद रसूल ने भी इस हवाले से कहा है कि फायरिंग से जाम बहक शख्स की लाश और 4 जख्मियों को लाया जा चुका है। बात करेंगे, नुमाइंदे तलत हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत हुसैन, अभी सियासी रहनुमा आमिर खान की गुफ्तगू हमने अपने नाज़रीन को सुनवाई, उनकी जानिब से कुछ एलिगेशंस लगाई गई हैं एक ख़ास जमात पर, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कह रहे हैं इस हवाले से? आप चूँकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ आपने ऑब्जर्व किया आज पूरा दिन? जी बिल्कुल, आमिर खान ने जो इल्जामात लगाए हैं सियासी जमातों की जानब से, जो इल्जामात एक दूसरे पर इसी तरह के इलेक्शन के दौरान जो है वो लगाए जाते हैं, ताहम इन इल्जामात को वो जो लगा रहे हैं, इन इल्जामात का जो एक्शन है उसके ऊपर वो तो इलेक्शन कमीशन को इन चीजों के ऊपर नोटिस लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। वो मुतल्लिका अदारे जो है, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है, उन्हें इस चीज पर पाबंद किया जाए, साथ ही साथ पुलिस जो है इसे पाबंद किया जाए ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तेज ना आ सके। लेकिन यहाँ आज जिस तरह से सियासी जमातों के दरमियान जो कशीदगी वहाँ लाली के इलाके में ये हुई है, तो इस तरह के इलेक्शन के दरमियान तो वाक़यात जो है होते ही रहते हैं, और कराची के अंदर तो खासी तौर पर अब अगर एक रहनुमा किसी मीडिया से बात करता है, उसमें जो कहता है कि हम इनको बता देंगे कि किस तरह से वो ऐसी बात कर रहे हैं, इनको बता देंगे ये लाहौर में, ये कराची है, तो फिर उसके बाद कारकुनान के दरमियान भी और इसी तरह से जो पार्टियों के रहनुमा उनके दरमियान भी कशीदगी जो है वो पैदा होती है, और उसके बाद इस तरह के हालात जो है वो फिर जन्म लेते हैं। जिस तरह आज ये वाक़यात हुए हैं वो भी इसी वजह से हुए हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि खुसूसन अभी जिन पार्टियों की जानब से, जिन सियासी जमातों की जानब से इस तरह के जो हालात हैं वो पैदा किए गए, जब शाम को रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि ये वही होंगे कि जो हार रहे होंगे, और जीत रहे जो होता है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हालात खराब हो, यही चाहेगा कि पुरअमन हालात हो, पुरअमन मामला रहे, ताकि रिजल्ट आए और हम अपनी जीत का जो है वो जश्न मनाए। तो ये कई बार जो हारी हुई सियासी जमातें होती हैं जिनको अपनी हार का होता है, वो इसी तरह के जो मामला है वो करते हैं। DIG मुकद्दस सैदर ने अभी एक अपना बयान जो है जारी किया, जिसमें उसने कहा है कि मुकम्मल तौर पर हालात जो है वो कंट्रोल में, किसी किस्म की कशीदगी नहीं है इलाके में। इस वक्त जो पुलिस है, रेंजर्स है, वो गश्त कर रही है, और साथ ही साथ अभी जिस तरह से गिनती का अमल शुरू हो चुका है, तो अब कारकुनान जो है वो अपने अपने कैंपों में बैठे हैं, और ज्यादातर जो वो DRO ऑफिस की तरफ उन्होंने रिव्यू किया है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट से उनको पता चल सके कि जीत किसका मुकद्दर बनती है। जी तलत, तो हल्के की इस वक्त सूरत हाल के हवाले से तो आपसे मजीद इंसाइट्स हासिल करते रहेंगे। हमें ये आगाह कीजिए कि अस्पताल ज़राए क्या बता रहे हैं, जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? एक शख्स की हलाकत जो है वो हुई है, तो हम
ابھی بھی ایک شخص کو ابھی بھی 95 سے لایا گیا ہے، وہ زخمی ہے. اس سے قبل بھی 5 لوگ جو وہ زخمی جو لائے گئے. تاہم سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو زخمیوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درجنوں میں کیا جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے کارکنان جو ہیں درجنوں میں اس میں زخمی ہوئے. تاہم جو ہاسپٹل رہے ہیں انہوں نے اب تک ایک ہلاکت اور 6 افراد کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. جو ڈاکٹر شاہد رسول ہے جناح ہاسپٹل کے ڈائریکٹر، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے ایک ہلاکت اور 6 زخمی ہونے کی. ناظرین سے کچھ نمبرز شیئر کریں گے، اب تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس پرتشدد کارروائی میں؟ دیکھیں رینجرز اور پولیس نے ابھی تک اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں کی کتنے لوگ جو ان کو گرفتار تھا ہم حراست میں لیے گئے. بعض لوگوں کو جو سیاسی جماعتوں کے رہنما انہوں نے رینجرز اور پولیس سے بات چیت کر کے ان کو اپنے کارکنان جو ان کی حراست سے بازیاب کرایا. تاہم دوسری بات یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہوں گی وہ اسی وقت ہوں گی جب ان کے اوپر کوئی FIR وغیرہ درج کی جائیں گی، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوں گے. یہ حراست میں لیے جانا، ایک جگہ سے ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور دوسری جگہ جا کے ان کو اتار دیا جاتا ہے گاڑی سے. تو یہ ایک شک کی بنیاد پر بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ شخص لوگوں سے یہ بھی اس کو نکالے اس کو. تو جب تک کسی چیز کی کوئی تصدیق نہ ہو، کسی چیز کے لیے کوئی مواد نہ ہو، اس وقت اس کو کس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے. تاہم گرفتاریاں جو ہے وہ آج ہونی ان لوگوں کی چاہیے تھی جنہوں نے فائرنگ کی ہے، جن کے اسلحہ اتنا جو ہے وہ آج کہاں سے آیا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے رینجرز پر، پولیس پر کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی جو فائرنگ ہوئی ہے وہ اسلحہ کہاں سے آیا. تاہم جو باہر اسٹیٹ فائرنگ کی گئی ہے وہ اسلحہ کہاں سے آیا، کہاں تھی رینجرز، کہاں تھی پولیس جب اس طرح سے اسٹیٹ فائرنگ کی جا رہی تھی جس میں کارکنان تو زخمی ہو ہی رہے تھے. کچھ جو زخمی ہوئے ان میں راہگیر بھی ہوں گے جن کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے جو اس میں زخمی ہوئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ابھی تک. تاہم کچھ تصدیق اس بات کی نہیں ہوئی کہ کتنے لوگ جو ہے پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے. جی یقینی طور پر طلعت، اسلحہ کہاں سے آیا، اتنی سیکیورٹی کے باوجود معاملات یہاں تک کیسے پہنچے، بہت سارے سوالات ہیں. طلعت آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا. تو اب سے کچھ دیر قبل کے مناظر ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں، ابھی کی صورتحال ناظرین کو دکھا رہے ہیں. ناظرین کو یہ دکھائیں گے کہ پرتشدد کارروائیاں کیسے ہوتی رہی، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس پرتشدد واقعات میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان آپس میں گت مگتا ہوتے رہے. ہمارے انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. تو یہ مناظر ہے جو کہ اب سے کچھ دیر قابل کے مناظر ہیں، اور ہمارے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پرتشدد کارروائیاں دیکھنے میں آئی اور لاٹھی چارج کیا گیا. ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جو کہ جاں بحق ہوا ہے اس کی لاش اسپتال لائی گئی ہے، جبکہ کچھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. ہمارے نمائندگان جو کہ وہاں پر موجود ہیں اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھے ہوئے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیکن ویلکم بیک. کراچی کے ضمنی الیکشن میں شدید ہنگامہ آرائی. لانڈھی نمبر 6 میں پولنگ کے دوران ہوائی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. ڈائریکٹر جناح اسپتال شاہد رسول کہتے ہیں فائرنگ سے جاں بحق شخص کی لاش اور 4 زخمیوں کو لایا جا چکا ہے. ہلاک شخص اور 4 زخمیوں کو گولیاں لگی ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر نے پرتشدد واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ کا عمل سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کن 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہوا. 6 سے 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا جائے گا. تو صورتحال ہم نے ناظرین کو دکھائی کہ 6 سے 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. شرجیل انعام میمن صوبائی وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا. ساتھ ساتھ پولنگ کا عمل سبوتاژ کرنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا. الیکشن کمشنر کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے آج کی اس پرتشدد کارروائی سے متعلق. صورتحال یہ رہی کہ 2 سیاسی گروپوں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا، ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی. ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں
ایک جاں بحق شخص کی لاش اسپتال لائی گئی، جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ اور اس ضمن میں صوبائی الیکشن کمیشن نے کراچی کے حلقہ این 240 کے ضمنی انتخاب میں پرتشدد واقعات کا نوٹس بھی لیا ہے۔ پولنگ کا عمل سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ان کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے اور ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو دن بھر صورتحال کچھ یوں رہی کہ 2 سے 3 بجے تک پولنگ کا عمل ایک پیسفل طریقے سے جاری تھا۔ 2 سے 3 بجے کے بعد یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ مخالف کارکن ایک دوسرے پر لاٹھی چارج کرتے رہے، ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، ہوائی فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ایک شخص جان سے گیا اور تصادم میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم پی ایس پی کا ایک دوسرے پر تشدد کا الزام دونوں پارٹیوں کی جانب سے عائد کیا جا رہا ہے۔ طلعت حسین ہمارے نمائندہ میں جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت، اس وقت آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں، تازہ ترین کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ تازہ ترین صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اس واقعے کے بعد سے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ علاقے میں پہنچی ہے، رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی اس وقت علاقے میں گشت کر رہی ہے۔ ٹی آئی جی ایسٹ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ حالات قابو میں ہیں۔ کراچی نے اس حوالے سے سخت ایکشن لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ترجمان سندھ حکومت ہے انہوں نے بھی آئی جی سے کہا ہے کہ خصوصی طور پر جو امن و امان کی صورتحال ہے اسے یقینی بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے ابھی صورتحال جو ہے اس وقت کنٹرول میں ہے۔ کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے، تاہم سیاسی جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ اپنے اپنے اس وقت کیمپوں کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے کہ کارکنان تو کیمپوں کے اندر موجود ہیں۔ اچانک سے جو فائرنگ ہے اس کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، پولیس اور رینجرز کو کیا ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو کارکنان جو بیٹھے ہوئے ہیں کہاں اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس کون ہے لوگ، یہ اس طرح کی ماحول کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ تو صرف گشت کی جا رہی ہے، کسی کو چیک نہیں کیا جا رہا، کسی سے پوچھا نہیں جا رہا کہ اس طرح کے حالات کس طرح سے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی لانڈی 36-20 کے علاقے کے اندر شدید فائرنگ جو ہے وہ کی گئی۔ اچانک سے وہ فائرنگ کرنے والے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، پولیس اس کے بعد پہنچتی ہے، رینجر اس کے بعد پہنچتی ہے۔ علاقہ جو ہے وہ خوف و ہراس میں اس وقت مبتلا ہے۔ علاقہ مکین جو ہے وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے رینجرز، کہاں ہے پولیس، کیا ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو حالات اس وقت جو ہیں وہ قابو میں ہیں۔ پولیس رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے، علاقے میں ابھی بھی خوف و ہراس جو ہے وہ موجود ہے۔ جی صحیح، تو حالات اس وقت قابو میں ہے، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری اس وقت علاقے موجود ہیں۔ طلعت، یہ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ جس جاں بحق شخص کی لاش لائی گئی ہے کیا اس کی شناخت ہو پائی ہے اب تک؟ جی بالکل، جو جہاں بحق شخص جس کو یہاں لایا گیا تھا 60 سالہ وہ شخص ہے، اس کی شناخت بالکل جو ہاسپٹل ذرائع ہیں انہوں نے اس کی شناخت جو ہے وہ کر دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 60 سالہ شخص جو ہے یہ لانڈی سے اس کا تعلق ہے اور اس کی انہوں نے جو پکس تھی وہ بھی جاری کر دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ کسی اس کا سیاسی جماعت جو ہے اس سے ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے یہ کلیم نہیں کیا کہ جو جاں بحق شخص ہے یہ ہے کون، یہ کسی سیاسی جماعت نے اس کے حوالے سے ابھی تک کلیم جو ہے وہ نہیں کیا۔ تاہم ہاسپٹل ذرائع نے ضرور اس بات کی تصدیق کی ہے جو اس شخص کے حوالے سے جو اس کا نام انہوں نے جو دیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کا یہ نام نہیں ہے جو شناخت انہوں نے اس کی بتائی ہے۔ اس کو جو اس وقت اس کی جو باڈی ہے وہ تو جناح میں رکھی ہوئی ہے، کوئی وصول کرنے بھی نہیں آ رہا، کوئی اس سے پوچھنے بھی نہیں آ رہا کہ کون ہے یہ۔ تاہم یہ ایدی کی جانب سے جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پہنچائی گئی ہے جناح ہاسپٹل۔ 60 سالہ جو یہ شخص ہے اس کو جہاں جو لایا گیا ہے، تاہم کوئی اس کے حوالے سے تصدیق کوئی نہیں کر رہا کہ یہ کسی کا کارکن ہے کسی جماعت کا یا کوئی عام آدمی ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک اس کی تصدیق جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ جی صحیح، تو طلعت، آج کے اس تمام تر عمل سے متعلق الیکشن کمیشن کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کا موقف کیا آنا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے فوری طور پر اس پر یہ کہا گیا تھا کہ نوٹس لیا گیا، جی نوٹس لیا جائے، اور نوٹس لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے تو نوٹس لینا ہے، اس نے کہنا ہے ان اداروں سے جو امن و امان کے ذمہ دار ہیں ان اداروں سے کہنا ہے کہ جو اس چیز کو امن و امان کو جو ہے وہ یقینی بنائے، تو انہوں نے تو اسی چیز کا نوٹس لینا ہے، اس کے علاوہ تو کسی چیز کا نوٹس نہیں لے سکتے۔ کام دیکھیے جو 2 روز قبل جو میٹنگ ہوئی تھی
تمام جو ادارے ہیں جو متعلقہ ہیں اس الیکشن سے، اس میں جو رینجرز کے جو کرنل تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی تھی کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے اسے برقرار رکھا جائے گا۔ تاہم آج چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ یہاں رینجرز بھی ناکام، پولیس بھی ناکام، اور کسی نے بھی اس چیز کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی جس طرح سے توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے تھی، اور امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو یقینی بنانے کا جو ہے وہ جس طرح دعویٰ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ شخص جو ہلاک ہوا ہے اس کا نام، تو اس کا نام ہے سیف الدین ولد کلیم الدین ہے، 60 سالہ یہ شخص ہے۔ لانڈی سے اس کی لاش جو ہے وہ لائی گئی ہے، ہاسپٹل میں ابھی کوئی بھی اس طرح کا ابھی تک نہیں پہنچا کہ وہ کس کی باڈی ہے کیا نہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک کہ کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کلیم کریں، ایک سیاسی جماعت یہ کہے کہ ہمارا کارکن ہے، جبکہ دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ کہے کہ ہمارا یہ کارکن ہے۔ تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ٹھیک طلعت، بہت شکریہ، تفصیلی طور پر آپ وہاں موجود ہیں، ہمارے ناظرین کو لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں۔ تسلی بخش بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال مکمل قابو میں ہے، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے موجود ہیں جن کی جانب سے صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ان سے ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے۔ فی الوقت آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں شہباز حکومت نے پیٹرول پر اپنی طرف سے ایک پیسہ بھی نہیں بڑھایا، پی ٹی آئی کے IMF سے معاہدے پر عمل نہ کیا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ملکی اداروں کو داؤ پر لگا دیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا ایک بار پھر جارحانہ انداز، اپنے سیاسی حریف عمران خان پر طنز کے نشتر چلا دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے 2019 میں IMF سے جو معاہدہ کیا تھا، بطور وزیر اعظم شہباز شریف اس معاہدے کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ اگر سیاسی پاسداری نہیں کرتے تو خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت 300 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے۔ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ مریم نواز نے دھمکی آمیز خط کے حوالے سے افواج پاکستان کے ترجمان کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خط اگر سیاسی معاملہ تھا تو اسے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں لے کر کیوں گئے؟ DGISPR نے بطور ترجمان فوج بات کی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل حقائق پر بات کرتی ہے۔ عمران خان کا دوسرا نام فتنہ خان ہے۔ اپنی سیاست بچانے کے لیے ملکی اداروں کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے، جس کے اندر وہ NSC کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی۔ وہ نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں، کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے۔ آپ وہاں پر اس مسئلے کو لے کر گئے، اس ایشو کو لے کر گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ کے پاس کارکردگی نہیں تھی، آپ کو کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پرویز مشرف کے حوالے سے انسانی بنیادوں پر ٹویٹ کیا جو بہت بڑے پن کی مثال ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ کا یا ٹویٹ کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً پیورلی انسانی بنیادوں پر تھا، ہیومن بنیادوں پر تھا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان رانا ثناء اللہ کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فتنے کی کال دے گا تو حکومت نمٹے گی۔ مریم نواز نے ایک بار پھر کہا کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ عمر برنی، نیوز 1 اسلام آباد۔ نیوٹرل کو سمجھایا، کسی قسم کا عدم استحکام نہ ہونے دیں۔ شوکت ترین کو کہا انہیں سمجھائیں، یہاں پر نیوٹرل رہنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر امریکی سازش کامیاب ہو گئی تو ملک معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ چیئرمین PTI عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا قوم کھڑی نہیں ہوگی تو کوئی وزیر اعظم خارجہ پالیسی نہیں بنا سکے گا۔ امریکہ کے سامنے جھکتے جائیں گے تو وہ ڈومور کہتا جائے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے تسلیم کیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، ثبوت بھی موجود ہیں، کیا اس پر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو کسی قسم کی اس وقت ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں، یہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ میں نے کہا، پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا۔ اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے، کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا، ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا۔ جھکتے جائیں گے، وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے۔
آپ ان کے جوتے پالش کریں گے وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. مجھے جب پتا چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش, میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے. تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی, تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ یہ ہم ایکسیپٹ کر گئے. یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کی امپورٹڈ حکومت کو ایکسیپٹ کر کے ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا. تگڑا شو کرنے والا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں کیا کرنے والا ہوں, بس اتنا کہوں گا کہ سب نے اس میں شرکت کرنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب, کہا خوف ہے ہم سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. سارے ادارے جنہوں نے جمہوریت کا تحفظ کرنا ہے سب خطرے میں ہیں. نیب اور ایف آئی اے پر شہباز شریف بیٹھ گئے ہیں. نیب ختم تو پرانے کیسز ختم. نواز شریف پر کیسز آصف زرداری نے کیے تھے, اب سب کچھ معاف ہونے والا ہے. عمران خان نے کہا پنجاب میں تماشا لگا ہے, الیکشن کمیشن وہاں نون لیگ کی اکثریت کو تحفظ دے رہا ہے. ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. آپ کے نیب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں شہباز شریف صاحب, ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف. انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے, اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے. جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں, یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے. الیکشن کمیشن لا یہ کہتا ہے, بڑا واضح لا, کہ جب آپ کے ممبرز ریزرو سیٹس پر ڈسکوالیفائی ہوں گے ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی. یہ قانون ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے. ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے رزلٹ آئے گا پھر یہ ریپلیس کیے جائیں گے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے, یہ پورا ہمارے الیکٹرل پروسیس کو اب ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے. جو 30 سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے, پہلی دفعہ این آر او 1 لیا مشرف سے, سارے کیسز جو ان کے دو دفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی, سارے چارجز زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائے تھے. اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں. میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا, لیکن کرنے لگا ہوں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف, مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے, مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں. کہا گیا آئی جی چیف سیکریٹری کو پیش کیا جائے پھر بجٹ کا سوچا جائے گا. ڈپٹی اسپیکر پر جان لیوا حملہ ہوا اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ شاباشی دے رہا تھا. پنجاب میں 3 ماہ میں جتنے آئینی اتار چڑھاؤ آئے کبھی نہیں آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ لانگ مارچ سے پہلے کون کہتا تھا یہ خونی مارچ ہوگا. پولیس اہلکاروں کے پاس صرف ربڑ کی گولیاں تھیں. یہ کیسا لانگ مارچ تھا جس میں کرینے گولیاں چلائی گئیں. جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں, اس کے بعد سوچا جائے گا. ڈپٹی اسپیکر پر جو جان لیوا حملہ ہوا, جس پر اپنا جو ہے وہ اسمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے, اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا, وہ شاباشی دے رہا تھا. کون کہتا تھا لانگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا؟ اور کیا ہوا؟ قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چوک پر جانے کے لیے دھاوا بولا گیا, گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی. ہمارے آر پی اوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بلٹس تھی, بتا دوں قوم کو ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا. یہ وزیر داخلہ بیٹھے, ہم نے ان کو ربر بلٹس دی تھی, لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا. آئی ایم ایف سے سخت معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا. عمران خان نے پاکستانی معیشت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے. پاکستان کو معیشت کے بحران سے نکالنا ہماری ترجیح ہے. بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے. آج پاکستان جس معاہدے کے سامنے کھڑا ہے
وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا معاہدہ ہے جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ تمام سبسڈیز کو بھی ختم کریں گے اور مزید ٹیکس بھی عائد کریں گے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر الزمان قاہرہ قوم کو تسلیاں و وضاحتیں دینے لگے۔ کہا قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک دیوالیے کی طرف جا چکا تھا، مشکل فیصلے کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ سابق حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمزور معاہدہ کیا، حکومت اور قومی اداروں نے اپنے بجٹ میں کٹوتی کی۔ اگر پاکستان یہ سبسڈی جاری رکھتا ہے اور ہم وسائل فراہم نہیں کر سکتے، یا تو ریسورس جنریٹ ہو جائیں، فوری طور پہ نہیں ہو سکتے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ڈیفالٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے مزید تو نہیں بڑھیں گی، لیکن ان کے کیلکولیشن کے مطابق جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی تھی انہیں تو پتا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے، لہذا اس تفصیل کے مطابق ان کے کیے ہوئے معاہدے کے مطابق ایسی ہی صورتحال تھی کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر کے، تکلیف دہ فیصلے کر کے، اور ایسے فیصلے جس میں عوام کی بھی بیلٹ ٹائٹ ہو رہی ہے، حکمران طبقے کو بھی کرنی ہوگی، طاقتوروں کو بھی کرنی ہوگی، ہمارے اداروں نے، فوج نے بھی اپنے اخراجات اور تیل کی مد میں چیزیں ان کو کٹوتیاں کی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں 84 روپے اضافہ کیا گیا، تاریخی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے خودکش حملہ کیا گیا۔ حکومت عوام کی تکالیف میں اضافہ کر رہی ہے، عوام کو غلامی کا توغ پہنتا دیکھنا اس خاندان کا تو شوق ہے۔ یہ حکومت جو ہے ملک کے اندر تباہی بربادی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ آپ نے تو آ کر 84 روپے اضافہ کیا ہے، 84 روپے، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ غریب آدمی پس گیا ہے۔ آج مہنگائی کا طوفان آ گیا، طوفان۔ آج پیٹرول کے خودکش حملے کیے جا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جہاں آپ کو عوام کی تکالیف کا احساس ہی نہیں ہے۔ غلامی کی قیمت آج پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان کی قوم ادا کر رہی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ڈاکو راج نے پیٹرول 24 اور ڈیزل 60 روپے مہنگا کر کے غریب عوام کو 2 ہفتوں میں تیسرا ٹیکہ لگا دیا ہے۔ حکومت اپنے کیسز ختم اور مخالفین پر جھوٹے کیسز بنانے میں مصروف ہے۔ ٹویٹ میں شیخ رشید نے کہا کہ نون کی جگہ شین کو لانا ماسٹر پلان تھا، فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے تو 45 دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ آصف زرداری غیر ملکی ایجنڈے پر لنگڑی لولی قومی اسمبلی سے خوفناک کام لینے والے ہیں۔ امپورٹر اور چور دروازے کی اسمبلی میں بجٹ پر تقریر کرنے والا کوئی نہیں۔ غیر آئینی فیصلے سے معیشت کی تباہی پر ملک عنقریب بہت بڑے فیصلے کا منتظر ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ نیو ٹریسمے کیراٹن اسموتھ فار پروفیشنل کوالٹی اسموتھ ہیئر، جس میں ہے آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین جو دے 3 دن تک فریز کنٹرول۔ نیو ٹریسمے کیراٹن اسموتھ۔ اب آیا نیا سیریلیک ایسینشلز، بنائے صرف دودھ میں، آئرن اور زنک کی غذائیت ایک ساتھ، صرف 15 روپے میں۔ ویلکم بیک۔ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈویژن مصدق ملک نے عمران خان کو سخت فیصلوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانے کا سیاسی فیصلہ کر کے باغوتی سرنگ بچھائی ہے۔ بڑی استقامت سے مشکل فیصلے کر کے بحران سے نکلیں گے۔ اس فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب جانے سے پہلے کر گئے کہ وہ کیا معاہدہ ہے جو پاکستان کی اس وقت کی حکومت کر کے گئی، وہ تو آپ کے سامنے، مگر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایک اعلان کر کے گئے تھے کہ آج کے بعد پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی اور پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بارودی سرنگ تھی جو پاکستان کو تباہی کی طرف، معاشی تباہی کی طرف لے جانے کے لیے بچھائی گئی۔ ہم بڑی استقامت کے ساتھ مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس مشکل مرحلے سے نکالیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے عوام کو مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کا بجٹ پیش کیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا موجودہ دور حکومت میں پیٹرول تقریباً 84 روپے مہنگا ہو گیا ہے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے
आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बजट, अगर हम इसको बजट कहें, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए ये बजट नहीं है। ये बजट वो बजट है जो कि IMF का बजट है। उनको खुश करने के लिए अवाम पे जो मुसीबतें ढाई जा रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस की एक लामुतनाही जो सिलसिला है जिसमें कि वो बढ़ रहा है, जिसमें कि पेट्रोल की कीमत तकरीबन 84 रुपए पिछले 20-25 दिन में बढ़ा दी गई है। ये बजट जिसको कि अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मौजूदा हुकूमत ने एक बार फिर रात के अंधेरे में पेट्रोली मसवाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। 25 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 235, जबकि 60 रुपए इजाफे के बाद डीजल की कीमत 265 रुपए तक पहुंच गई है। पेट्रोली मसवाद की कीमतों में इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। लाहौर से सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट में। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 265 रुपए फी लीटर हो गया, जिससे महंगाई का एक नया सैलाब आएगा जो अवाम की जेब से बचे कुचे पैसे भी